یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اس نے پہلی بار اپنی روح کا چہرہ دیکھا۔ ایک پرانے شہر میں سلمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، ذہین بھی، اور لوگوں کے درمیان اس کی بڑی عزت تھی۔ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے کپڑے، اس کی گفتگو، اس کا انداز سب لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ شروع میں سلمان کو یہ سب اچھا لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی رائے کا عادی ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ خوش ہو جاتا، اور اگر کوئی نظر انداز کر دیتا تو اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا، اپنے چہرے، لباس اور انداز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ باہر سے خوبصورت ہوتا جا رہا تھا، اندر سے اتنا ہی خالی محسوس کرتا تھا۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے عجیب سی اداسی گھیر لیتی۔ وہ سوچتا، آخر میرے اندر سکون کیوں نہیں، جبکہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو لوگ چاہتے ہیں، مگر اسے کبھی جواب نہ ملتا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اب وہ ہر وقت دوسروں کی نظروں میں اچھا نظر آنے کی کوشش کرتا رہتا۔ اگر کوئی اس سے بہتر دکھائی دیتا تو وہ دل ہی دل میں بے سکون ہو جاتا۔ اگر کسی اور کی تعریف زیادہ ہوتی تو اسے اپنے اندر کمی محسوس ہونے لگتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل شخصیت سے دور ہوتا گیا۔ ایک دن وہ شہر سے باہر ایک خاموش علاقے میں چلا گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ لوگوں کے درمیان رہتے رہتے بھی اسے تنہائی محسوس ہونے لگی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی خانقاہ تک پہنچا۔ خانقاہ کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ سلمان نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا آئینہ ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ عام آئینہ نہیں، یہ انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ سلمان ہلکا سا ہنسا، اصل چہرہ؟ میں تو اپنا چہرہ ہر روز دیکھتا ہوں۔ درویش نے آہستہ سے کہا، تم اپنا چہرہ دیکھتے ہو، اپنی روح نہیں۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ درویش نے آئینہ اس کے سامنے رکھا اور کہا، لوگ ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنوارتے رہتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانکنا بھول جاتے ہیں۔ سلمان نے آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ تو وہی نظر آیا، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے اسے اپنے اندر عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ درویش نے پوچھا، اگر دنیا تمہاری تعریف کرنا چھوڑ دے تو کیا تم پھر بھی خود کو قیمتی سمجھو گے؟ یہ سوال سلمان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ جواب نہ دے سکا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی خوشی ہمیشہ دوسروں کی تعریف سے جڑی رہی تھی۔ اگر لوگ اسے اہم سمجھتے تو وہ خود کو اچھا محسوس کرتا، اگر لوگ توجہ نہ دیتے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ تو پھر انسان اپنی اصل قیمت کیسے جانتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، جب وہ خود کو لوگوں کی نظروں سے نہیں، اپنی روح کی سچائی سے دیکھنا شروع کرے، کیونکہ دنیا صرف چہرے دیکھتی ہے، روح نہیں۔ یہ الفاظ سلمان کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ برسوں سے ایک کردار ادا کرتا رہا تھا۔ وہ لوگوں کو متاثر کرنے میں اتنا کھو گیا تھا کہ اپنی اصل شخصیت بھول گیا تھا۔ خانقاہ خاموش تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پرانا آئینہ مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ مگر روح خوبصورت کیسے بنتی ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ درویش نے نرمی سے کہا، سچائی سے، عاجزی سے، اور اپنے دل کو صاف رکھنے سے، کیونکہ خوبصورت چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، مگر خوبصورت روح ہمیشہ روشنی دیتی ہے۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ باہر کو بہتر بناتا رہا، مگر اپنے اندر کبھی نہیں اترا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں سمجھ گیا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ سلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں آئینے میں ہمیشہ اپنا چہرہ دیکھتا رہا، اسی لیے اپنی روح کو بھول گیا۔
اس دن کے بعد سلمان کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے اچھا لباس پہننا نہیں چھوڑا، لوگوں سے ملنا بھی نہیں چھوڑا، مگر اب وہ صرف دوسروں کی تعریف کے لیے نہیں جیتا تھا، اب وہ اپنے دل پر زیادہ توجہ دینے لگا۔ اگر کسی کی مدد کر سکتا تو خاموشی سے کرتا، اگر کوئی اس پر تنقید کرتا تو فوراً نہیں ٹوٹتا تھا، اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرتا تو اب اسے پہلے جیسی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ نور ہے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم پہلے سے زیادہ پرسکون کیوں لگتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، کیونکہ میں نے پہلی بار اپنی روح کا چہرہ دیکھا ہے۔ سبق: انسان اکثر ساری زندگی اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے، مگر اپنی روح کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اصل حسن چہرے میں نہیں، دل اور روح کی سچائی میں ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی روح کو پہچان لے وہ دنیا کی رائے سے آزاد ہو جاتا ہے۔